یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کر دیا۔ آئی برروا کے لوگوں، حسد گاچھی کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، بہار کے لوگوں، سنو، ہم نے تمہاری پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچنے لگے یار خالی ہم ہی لوگ ہیں، ٹینشن ہم ہی لوگوں کو دے رہے ہو، پہلے کے لوگوں کو سب معاف کر دیے تھے۔ نہیں، اللہ کہتا نہیں میرے بندو، روزہ ہم نے اس کے درمیان میں بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے وہ تو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ یہ روزہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض تھا۔ کیوں اس روزہ کو فرض کیا گیا؟ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ بھوکا رہے؟ کہ اللہ کو یہ پسند ہے بندے کے سامنے کھانا اور بندہ کھانا نہ کھائے، پانی ہو پانی نہ پیے، بیوی ہو بیوی سے دور رہے؟ ارے اتنا بڑا یہ کام اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ جواب دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہوگا مولوی صاحب، یہ روزہ ہی کیا ڈرنے والا مہینہ ہے؟ کیا روزہ ہی سے آدمی متقی بنے گا؟ کیا نماز سے نہیں بنے گا؟ کیا حج سے نہیں بنے گا؟ کیا زکوٰۃ دینے سے نہیں بنے گا؟ نماز پڑھنے سے متقی نہیں بنے گا؟ اللہ کیوں کہتا ہے روزہ سے متقی بنو گے، روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز سے بھی آدمی متقی بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے حج کرنے سے بھی متقی بن سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی متقی بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا روزہ ہی رکھو، روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے؟ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ روزہ ہی سے آدمی متقی کیوں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ کبھی آپ نے اس پہلو پہ غور کیا؟ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، روزہ رکھو۔ ہاں، ہر حال میں روزہ رکھو۔ جو بالغ ہو گیا وہ روزہ رکھے، طاقت رکھتا وہ روزہ رکھے۔ عورتوں کے لیے اگر اس مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں روزہ کی قضا کرے۔ یہ نہیں نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، ہر حال میں بعد میں آپ کو رکھنا ہی ہوگا۔ بیمار ہو فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کہیں فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، اگر فدیہ دے سکتا تو فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ بھی طریقہ بتایا۔ لیکن میرے بھائیوں، روزہ اگر نہیں رکھے ہو اس مہینے کے اندر، بیماری کی وجہ سے تم نے روزہ چھوڑ دیا، بہتر یہی ہے کہ آنے والے باب کے مہینے میں تم اس روزہ کی قضا کرو، بعد میں اس کو تم پورا کر لو، لیکن روزہ تو تمہیں رکھنا ہی ہوگا۔ ہندو دھرم میں بھی یہ روزہ ہے۔ ایکم برہنا دتیہ ناستے نہنا نکنچن دتیہ وستو ورتھاری ترتیہ وستو پنچم سمیا کرتبیہ چترتھ وستو دانم دچھتا پنچم وستو تیرتیہ یاترا کرتبیہ۔
हिंदू धर्म की किताबें भी बताती है हाँ उसके यहाँ भी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करने का नहीं है। फरमाया मांगो तो एक अल्लाह से मांगो, एक ब्रह्मादित्य नास्तिन है ना किंचन, एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। कहीं फरमाया उसकी किताबों में लिखा है या चिट्ठी महनस्तस्मादी बिशूरी रिशा। और लोगों अगर मांगना है तो एक अल्लाह से मांगो, एक रब से मांगो, एक गॉड से मांगो। नस्तस्मा देवेशूरी रिशा, उस अल्लाह के अलावा, भगवान के अलावा कोई जर्रा बराबर तुम्हें दे नहीं सकता है। द्वितीय वस्तु फरमाया, द्वितीय वस्तु वरधारी, और दूसरा ये कि तुम्हें वरधारी रोजा रखो, वरधारी रोजा रखो। इस्लाम में कहता है बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमजान। ये देखिए इस्लाम भी कह रहा है कि अल्लाह के इकरार कर लेने के बाद, रसूल को रसूल मान लेने के बाद, दूसरे नंबर पे रोज, दूसरे नंबर पे नमाज रोजा, उसके बाद नमाज का भी जिक्र है इस्लाम में, रोजे का भी जिक्र है इस्लाम में, और इसी तरीके से दान दक्षिणा ज़कात का भी जिक्र है इस्लाम के अंदर, और उसके बाद हज करने का जिक्र है इस्लाम के अंदर। ये 5 चीजों का जिक्र इस्लाम के अंदर भी आता है। तो यही 5 चीजों का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी आता है। द्वितीय वस्तु वरधारी, हाँ रोजा रखो। और उसके बाद फरमाया, उसके बाद तीसरे नंबर पे फरमाया, तीसरे नंबर पंचम वस्तु, हाँ 5 वक्त पंचम वस्तु। फिर फरमाया तीसरे 5वें नंबर पे ये फरमाया कि तीर्थ यात्रा कर्तव्य, यानी दूर तक का सफर करके तुम हज करो, पूजा करो, जाकर के गंगा में स्नान करो। उसके यहाँ भी बाकायदा इन 5 चीजों का जिक्र है। वरधारी रोजा रखो, उसके यहाँ रोजा रखने में बहुत फर्क है। रोजा में यह है कि आप रोजा में उसके यहाँ बहुत सी चीजें, फल फ्रूट खाने का है, फल फ्रूट खा सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, रोजा में सुबह साजिद से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक कोई भी चीज आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पी नहीं सकते। आप कोई इंजेक्शन ताकत की लगा नहीं सकते, अपनी बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी से मिल नहीं सकते। मिलने का मतलब अपने बीवी से हम बिस्तरी वगैरह नहीं कर सकते, मुलाकात तो कर सकते हैं, बातचीत सलाम कलाम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन बातचीत कर सकते हैं सब चीज, लेकिन आप अपने बीवी से हम बिस्तरी या वो काम नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी शहवत भड़क उठे, वो काम आप नहीं कर सकते हैं। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, तब तक मगरिब के आजान हो, आजान के बाद जब आप रोजा खोल लें, और रोजा खोलने के बाद वो खाना भी हलाल, वो पानी भी हलाल, वो बीवी भी हलाल, सब हलाल। अब ये सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक ये तुम्हारे ऊपर जायज नहीं है। हलाल है पानी, लेकिन रमजान में वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। बीवी हलाल है लेकिन रमजान में वो हलाल नहीं है। खाना हलाल है लेकिन तुम्हारे लिए वो हलाल नहीं है। हाँ तुम्हारे घर में फल फ्रूट है लेकिन वो तुम्हारे लिए भी हलाल नहीं है। हालत रोजा में हो, तुम खा नहीं सकते हो, तुम पी नहीं सकते हो, तुम बीवी से मिल नहीं सकते हो, तुम्हारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन मिल नहीं सकते हो। अब इसमें तकवा कहां से आएगा, तकवा कहां से आएगा? मेरे भाइयों, हम और आप रोजे की हालत में बंद कमरे के अंदर घर में रहते हैं, बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, हाँ दोपहर का टाइम है, सब लोग आराम कर रहे हैं। हमने फ्रीज खोला और हमने फ्रीज से एक सेब निकाला और हमने चुपके से खा लिया। कौन देखने वाला है? कौन देखेगा? खा लिया सेब।
हमने फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकाला और पी लिया, कौन देखने वाला है? हम वजू बना रहे हैं, 2-4 घूंट अंदर कर लिया, कौन जानने वाला है? लेकिन मेरे भाइयों, जो रोजा रखता है उसको इतना यकीन है कि हलक के अंदर जो पानी जा रहा है मेरा अल्लाह जान रहा है, मेरा रब जान रहा है। अल्लाह के डर की वजह से आदमी पानी हलक के नीचे नहीं कर रहा है, उस फल को नहीं खा रहा है, उसको मालूम है कि हालत रोजा में हो, अगर मैंने फल खा लिया तो अल्लाह को मालूम हो जाएगा, अल्लाह तो जान लेगा मेरा रोजा नहीं होगा। इस वजह से वो फल नहीं खाता है, वो पानी नहीं पीता है, वो बंद कमरे में अपने बीवी से मिल सकता है, कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन उसको मालूम है अल्लाह जो अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों को जानता है, वो अल्लाह इस हरकत को भी रिकॉर्ड कर लेगा, जान लेगा, मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। अल्लाह का डर इतना ज्यादा होता है कि आदमी हालत रोजा में इन तमाम चीजों से बचता है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। यहाँ पे तकवा पैदा हुआ है। नमाज में क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं, अब देखा कोई मौलवी साहब आ गए, बड़े से मौलाना अबू ताहिर सलफी साहब आ गए हैं, अरे अब मौलाना साहब आए, हमारे ऊपर नजर है, आराम आराम से पढ़ने लगे। अब तो यहाँ मौलाना को दिखा रहे, तकवा कहाँ से आएगा? अभी आप चंदा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन हाँ कोई बड़ा सा कोई आदमी आ गया, गाँव बहुत से लोग हैं, मेरा नाम ले रहा और कोई मौलाना लंबी लंबी दुआएं देने वाला आ गया, इस मौलवी को चंदा। क्यों? ये लंबी लंबी दुआएं देता है। तो आपने यहाँ लोगों को दिखावे के लिए आपने चंदा दे दिया, यहाँ दिल में ये पैदा हो गया रियाकारी। ये दे सकते हैं आप, रियाकारी आ सकती, लेकिन रोजे में रियाकारी क्या है? रोजे में कहां से आएगा मेरे भाइयों? इसी वजह से रमजान के महीने को, रमजान के अंदर जो रोजा रखते हैं, फरमाया रोजा तकवा पैदा करता है, हाँ मुत्तकी बनाता है, परहेजगार बनाता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता सौमुली व अना अजज़बी, आओ मेरी बंदो रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या सदका खैरात अल्लाह के लिए नहीं है? क्या हज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या दीगर इबादतें अल्लाह के लिए नहीं है? हाँ है अल्लाह के लिए, लेकिन तकवा इस रोजा से पैदा हो रहा है। फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़बी, आई मेरे बंदो ये रोजा मेरे लिए है, मैं ही इस रोजे का बदला दूंगा। अब बताओ, आपको कोई कहे, आपको इस बरहरवा के इस इलाके के अंदर बड़ा आदमी हो और वो बड़ा आदमी आपसे कहे मेरा ये काम कर दो मैं कुछ दूंगा, क्या देगा वो? अमीर आदमी है, करोड़पति आदमी है, क्या देगा वो? 1-2 लाख रुपए का बंगला, 10-15-20 लाख का बंगला दे देगा, और क्या देगा? एक गाड़ी दे देगा, और क्या देगा? या ये कह लो कि आपको इस झारखंड का चीफ मिनिस्टर, या ये कह दो यहाँ का बहुत बड़ा अमीर आदमी आपसे कहे मेरा ये काम कर दो कुछ दूंगा, वो अपनी ताकत के मुताबिक किसी जगह पे जमीन दे देगा, फ्लैट दे देगा, कहीं पे आपको कोई ओहदा दे देगा। या ये कह सकते हो आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी ये कहते हैं आपसे, ओ भाई मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। आपने वो काम कर दिया, वो आपको क्या देगा? किसी स्टेट का आपका वो बहुत बड़ा ओहदा पे आपको फाइज कर देगा, इतना कर सकता है, और उससे ज्यादा क्या करेगा? और क्या कर सकता है? उससे ज्यादा करने की ताकत नहीं है, हाँ कुछ नहीं कर सकता उसके अलावा, क्योंकि अल्लाह कहता है अंतुमुल फुकरा या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगो तुम सारे के सारे फकीर हो, सारे के सारे फकीर हो। कोई इधर से मांगता तो कोई उधर से मांगता है, हम पैसा मांगते हैं तो वो वोट मांगता है, हर कोई एक दूसरे से मांगने में लगा हुआ है। अल्लाह कहता मेरे बंदो हम फकीर नहीं हम गनी है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह के पास इतना खजाना है, रोए जमीन के सारे लोग अल्लाह से अपनी फरियादें रख लें, अपनी ख्वाहिशें रख लें, ये सतगाछी के लोग अपनी अपनी फरमाइश रखें, ये चांद शहर के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, ये बरहरवा के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, ये हिंदुस्तान के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, या ये कह लो पूरी दुनिया के लोग अपने अपने फरमाइश रखें, इंसु जिन जितने सब की सब अपनी फरमाइश रखें, अल्लाह मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, और अल्लाह सबको दे दे।
سب کی خواہشیں پوری کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی، کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبوئے جائے اور اس سوئی کو نکالا جائے، اس سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اتنی ہی اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی۔ اب بتاؤ، جو اتنا زیادہ پاورفل ہو اور جو اتنا مالدار، اتنا غنی ہو، وہ اللہ کہہ رہا صوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی بدلہ دوں گا۔ اب بتاؤ اللہ کیا دے گا اور کیا دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور میں بھی لایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ روزہ زبردست عبادت ہے میرے بھائیوں، یہ روزہ زبردست ہے۔ اس وجہ سے فرمایا میں نے روزہ کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ روزہ وہ مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ روزہ والا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے میرے بندو، اے میری بندو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں ہم نے بابرکت کتاب کو اتارا ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں ثواب، جس قرآن کو سننے میں ثواب، جس قرآن کے تبلیغ میں ثواب، جس قرآن کو بانٹنے میں، جس قرآن کو چھپوانے میں ثواب ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں، جس قرآن کے عمل کرنے میں ثواب ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں جو قرآن اسی پوتر مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر چند راتیں ایسی ہیں، ایک رات ایسی ہے اگر اس مہینے کے اندر ایک رات وہ عبادت کر لے، ہاں وہ عبادت تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، 83 سال 4 مہینے کوئی بندہ اگر کنٹینیو عبادت کرے اور کوئی بندہ صرف رمضان کی اس رات میں عبادت کر لے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ اے لوگوں، کیا یہ مہینہ گولڈن آفر نہیں ہے؟ گولڈن چانس نہیں ہے، گولڈن چانس نہیں ہے۔ تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں، اس مہینے کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ اس مہینے کی تیاری آپ نے کیا کی ہے؟ اس مہینے کی تیاری آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کی ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اپنے مسجد کو کیا آپ نے صفائی ستھرائی کر لیا؟ نہیں کیا بولیے صاحب۔ کیا آپ نے اپنے مسجد پہ آپ نے پنکھے وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک کروا لیے؟ کیا آپ نے اپنے مسجد میں حافظ قرآن کو آپ نے سیٹ کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے مہینے اپنے مسجد کے لیے کیا آپ نے سسٹم بنایا؟ مرد بھی تراویح کی نماز پڑھیں گے، عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی، کیا آپ نے یہ سسٹم بنایا اپنے یہاں؟ غور کرو میرے بھائیوں، یہ مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مہینہ سب کے لیے ہے۔ مرد عبادت کرے اور عورتیں صرف کھانا بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی عبادت کریں، عورتیں بھی عبادت کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو، یہ مہینہ کے اندر بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتے، اس مہینے کے اندر قرآن بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں سنتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور عید کے دن سب سے پہلے کرتا پاجامہ ٹوپی اور سعودی کا رومال ڈال کر کے پہلی صف میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، پہلی صف میں عید کی نماز پڑھنے گا، لگتا سب سے زیادہ اسی نے نماز پڑھی ہے اور سب سے زیادہ روزہ اسی نے رکھا ہے۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں جا کر ہوٹل میں چوروں کی طرح چھپ کے کھانا کھانے والے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کام کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھ پائیں گے؟ 11 مہینے کام کا پیٹ بھرا نہیں، اس مہینے کے اندر بھائی اہتمام پہلے سے کیجئے نا۔ اتنا بڑا مہینہ، اتنا زبردست مہینہ آنے والا، اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی؟ 11 مہینے جم کے آپ کماتے، اس کے لیے تیاری پہلے سے کرتے کہ رمضان مہینے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اہتمام آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اب آپ نے چاند دیکھ لیا، اب چاند جیسی نظر آیا، تراویح کی نماز شروع،
یہ تراویح کی نماز عام مہینوں کے اندر اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور رمضان میں اسی کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر جا کر کے آپ اگر دیکھیں گے وہاں بھی نماز ہوتی ہے۔ ہندوستان کے الگ الگ خطوں کے اندر تراویح کا نماز بڑا اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ ہاں حافظ قرآن کو رکھ کر کے تراویح کی نماز ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حفاظ کرام پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حفاظ کو بہت ہی اچھا خاصا لوگ گفٹ دیتے ہیں، اچھا خاصا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے مولوی صاحب سورہ تراویح۔ آپ کے یہاں سورہ تراویح چلتی ہے کیا؟ ہاں بتائیے نا بھائی، زور سے بولیے۔ چلتا ہے زیادہ تر چلتا ہے۔ دیکھیے سورہ تراویح اللہ، یہ کوے کی طرح چونچے مارنا، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز ہے؟ بتائیے۔ جوان لڑکے لوگ موبائل میں رمضان کے مہینے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان فری فائر کھیل رہے ہیں، موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل میں طرح طرح سے کام کر رہے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، یہ روزہ بھی اور رمضان کا وہ دن بھی آپ کے لیے بڑا زبردست ہے، اور راتیں بھی بہت ہی زبردست ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واحتسابا ایمانا واحتسابا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اگر اس نیت سے اس نے روزہ رکھا، دن کاٹ لیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رات میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، ہاں قرآن کی تلاوت کیا، رات میں جاگ کر کے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا۔ رمضان کے مہینے میں رات میں جاگنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر اس نے یہ کام کیا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، رات بھی دیکھیے اور دن بھی دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن شافی بن کر کی آئے گا، یہی قرآن اور یہی رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس شافی بن کر کی آئے گا۔ یقول الصیام، اللہ کے سامنے یہی روزہ چیخ کر کے کہے گا اے رب منعت الطعام والشہوہ، اے پروردگار، اے میرے رب، ہم نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے، کھانا تھا لیکن یہ کھاتا نہیں تھا، پانی تھا لیکن یہ پیتا نہیں تھا، اے اللہ سامنے خوبصورت بیوی تھی لیکن یہ بیوی سے ملتا نہیں تھا، تیرا ڈرتا اللہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ روزہ وکیل بن کر کی آئے گا، یہ روزہ سفارش بن کر کی آئے گا، شافی بن کر کی آئے گا، اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کی آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہی قرآن کہے گا اے رب منعت النوم، اے پروردگار، ہم نے کو سونے سے منع کر دیا تھا، نیند تو آتی تھی لیکن رات میں جگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، ہاں امام کے پیچھے قرآن سنتا تھا، ہاں یہ رات اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ اس بندے کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا اور دونوں کی بات کو اللہ تعالیٰ مان لے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ روزہ بھی تیرے لیے شافی سفارشی بنے گا، وکیل بنے گا، اور یہی قرآن جو جس کی تلاوت تم کرو گے، جس کو تم پڑھو گے، پڑھنا تو سال بھر بھی چاہیے لیکن رمضان میں خاص کر کے اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن سنے، ہاں نماز کی حالت میں جا کر کے قرآن
سنے میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن بھی اللہ کے یہاں شافی بن کر کے آئے گا۔ ہمارے یہاں تراویح کا اہتمام نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آدمی جائے گا 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے، ایسا لگے گا اس کو کون سی بیماری ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جوان لڑکے لوگ باہر میں چوراہے میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں، سال بھر چلایا کوئی ٹینشن نہیں، سال بھر چلایا۔ ارے میرے بھائی غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سنو او ستگاچھی کے لوگوں اور میری باتوں کو سننے والوں، چینلوں کے ذریعے سے سنو، غور سے سنو، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، بابرکت مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تفتح ابواب الجنہ، ہاں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو بھی اللہ تعالی بند کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُنَادِي منادی نے کا آواز لگانے والا، ایک پکارنے والا، ہاں آسمان سے پکارتا ہے، کل لیلۃ، ہر روز پکارتا ہے، ہر دن پکارتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کو اپنانے والے، اے نیک کام کرنے والے، اے ثواب حاصل کرنے والے، اے جنت کے طلبگاروں، اے جنت کے پانے والوں، اے جنت کے لیے محنت کرنے والوں، اے جہنم سے بچنے والوں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے والوں، یا باغی الخیر، اے نیکیوں کی طلبگاروں، نیکیوں والا مہینہ گیا ہے، آؤ نیکیاں کر لو، آؤ نیکیاں جمع کر لو، یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر کے نیکیوں والا مہینہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آؤ آؤ اس مہینے کے اندر نیکی کر لو، ایک بھی ٹائم، ایک بھی منٹ تیرا برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اے نیکی کرنے والوں، اے جنت میں جانے والوں، اے جنت کے لیے کوشش کرنے والوں، اس مہینے میں جنت کے لیے کوشش کر لو۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے اور روزانہ پکارتا ہے، اور پھر فرشتہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر، اے برائی کے کام کرنے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے چوری کرنے والوں، اے ڈکیتی کرنے والوں، اے موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھنے والوں، اے حسد کرنے والوں، اے جلنے والوں، اے حرام خوروں، حرام کمانے والوں، اے زنا کے ڈوں میں بیٹھنے والوں، سنو، اقصر اپنے ہاتھ کو روک لے، اپنے پیر کو روک لے، اپنی آنکھوں کو روک لے، اپنے کان کو روک لے، غلط کاموں سے روک لے۔ روزانہ پکارا جاتا ہے، لیکن ہم تو ایسے ہیں کتے کا دم جیسے ٹیڑھی رہتی ہے نا، سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے اس قوم کے کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی بھی مہینہ آ جائے مولوی صاحب وہ کرنا چھوڑیں گے ہی نہیں، رمضان میں بھی وہی غلط کام کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، گالی بھی دیں گے، ہاں ایسا لگے گا روزہ اسی کے لیے رکھ رہا ہے، اگر جھگڑا ہو گیا گالیاں مت پوچھیے، ایسا لگے گا پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوا ہے، اتنی گالیاں روزے کے مہینے میں۔ تصور کرو میرے بھائیو، سوچئے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہو، اور روزہ سنو، روزہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، اور روزہ رکھنے والوں سنو، جو روزہ رکھتا ہو اور روزہ رکھنے کی حالت میں اپنی زبان سے غلط بات بولے، گالی دے، اس کے لیے روزہ نہیں۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور گالی دے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کو ماری، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کو غلط نظر سے دیکھی، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی غلط کام کرے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی موبائل میں فری فائر کھیلے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی چیٹنگ کرے اپنی لڑکیوں سے، گرل فرینڈ سے، بوائے فرینڈ سے باتیں کرے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ ہاں روزہ اس کے لیے ہے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے پیروں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے
اپنے کان کے اوپر کنٹرول کرے. اس آنکھ سے ہم غلط چیز نہیں دیکھیں گے کیونکہ روزے کی حالت میں ہو. اگر کوئی لڑکی تمہیں چیٹنگ میں بلائے, تمہیں بات کرنے کے لیے بلائے, تمہیں اگر کوئی دوست غلط کام کی طرف بلائے, اگر گالی دے مارے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جواب میں کہو انی صائم, انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں, میں تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں تم سے لڑ نہیں سکتا, میں تم سے باتیں نہیں کر سکتا, میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا, روزے کی حالت میں ہوں. یہ دن بہت ہی قیمتی ہے, میں اس دن کو برباد ہونے نہیں دوں گا, اس وجہ سے جاؤ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے سے پہلے اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کرو, اس مہینہ سے پہلے تم اپنے موبائل سے گندی فلمیں کو ڈیلیٹ کرو, لڑکیوں کے کانٹیکٹ کو بلاک لسٹ میں ڈالو, کوئی سمپرک نہیں کریں گے. او بہنوں, تم بھی لڑکوں کے جن کو تم نے بوائے فرینڈ بنا رکھا ہے ان کو بلاک لسٹ میں ڈالو, ان سے کہو میں تم سے باتیں نہیں کر سکتی ہوں, کیونکہ یہ مہینہ تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے. ہاں, اب ایسا نہیں ہے رمضان ختم ہو تو ان بلاک کر دو, ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے بولا روزے کی حالت میں بلاک کر دو اور بعد میں ان بلاک کر دو. تقوی والا مہینہ, بعد میں تقوی آپ کا کتنا باقی رہتا ہے تب نہ پتا چلے گا. میرے بھائیوں, یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کو اللہ متقی بنانے کے لیے یہ مہینہ بنایا ہے. متقی بن جاؤ, اس سے بڑھ کر کے بڑا مہینہ کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے. دو آدمی, حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں مل کر کے گئے. ایک آدمی میدان جہاد میں لڑائی کرنے گیا, جنگ کرنے گیا, اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا, ہم مر گیا. اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا, 1 سال بعد مرا. وہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جو آدمی پہلے مرا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں, جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے, اور جو پہلے مرا تھا, جو بعد میں مرا تھا اس کو پہلے جنت میں انٹری کروا رہا, بلا رہا ہے آؤ تم جنت کے اندر انٹری کر لو, تم جنت کے اندر جلدی سے چلے جاؤ, تم جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر دوسری مرتبہ یہ فرشتہ نکلتا ہے اور جو پہلے مرا تھا اس کو جنت میں بلا رہا ہے, اب تم جنت میں آ جاؤ. اے اللہ کے نبی یہ بتائیے, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے, وہ تو میدان جہاد میں بھی گیا, وہ میدان جہاد میں بھی لڑا, ہاں اللہ کے راہ میں اس نے جنگ لڑی, ہاں تلواریں چلائی, گردن اس کی کٹ گئی, اللہ کے راہ میں ہاتھ پیر سب کی شہید کر دیا گیا. اے اللہ کے نبی یہ بتائیے, وہ آدمی پہلے مرا جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا, یہ آدمی 1 سال کے بعد مرا, لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو میدان جہاد میں بھی نہیں گیا تھا, لیکن اللہ کے نبی یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی مجھے تعجب ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہوا. اللہ کے نبی نے جواب دیا الیس قد مکث ھذا, اے میرے بھائی کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں کاٹی؟ کہا کہ ہاں اس نے 1 سال کی زندگی کاٹی. آپ نے فرمایا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا, رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا. کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی؟ اللہ کے نبی قرآن بھی پڑھا. کیا اس نے رمضان کی روزے نہیں رکھا؟ اللہ کے روزے بھی رکھا ہے. کیا اس نے نمازیں نہ پڑھی؟ اللہ کے نبی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ کا رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس مہینے میں عبادت کر لی, اس مہینے کی برکت کی وجہ سے وہ بندہ ہے اس آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. او لوگوں خوش نصیب ہو, تمہیں یہ مہینہ ملنے والا ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کے لیے جنت کو کنفرم کرا لو, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. میرے پیارے ساتھیوں, اتنا بابرکت مہینہ اور اتنا بابرکت اور اہمیت
वाला महीना तेरी जिंदगी में आए ना आए। कई लोग थे इस साल में जो दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं, अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है। मेरे भाइयों क्या पता मेरे भाइयों, अब आइंदा ये महीना तो आने वाला, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह हमें इस महीना से मुलाकात करा दे, इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करने वाला बना दे, इस महीने में कुरान की तिलावत करने वाला बना दे। मेरे प्यारे साथियों, ये महीना अल्लाह को राजी करने वाला महीना है। लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया ये महीना हमने तकवा मुत्तकी बनने के लिए हमने बनाया है, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। कितने नौजवान लड़के हैं, कितने काम करने वाले हैं, रोजा नहीं रखते। पता चला मुझको, कई काम करने वाले दिल्ली बम्बई कलकत्ता वगैरह में कमाते हैं, रोजा ही नहीं रखते, और ईद से पहले आकर की ईद ही मनाते हैं। नए नए कपड़े, उसके लिए ईद नहीं है जो नया कपड़ा पहने, उसके लिए ईद नहीं है जो नया जूता पहने, उसके लिए ईद नहीं है जो नई घड़ी पहने, उसके लिए ईद नहीं है जो सऊदिया का रुमाल डाले, उसके लिए ईद नहीं है जो शेरवानी पहने और बेहतरीन कपड़ा जुब्बा और सुर्खा पहने, उसके लिए ईद नहीं है। ईद उसके लिए है जिसने रमजान के रोजे रखे, ईद उसके लिए है, ईद उसके लिए है जो रमजान में कुरान की तिलावत करे, ईद उसके लिए है जो रमजान में तरावी का एहतमाम करे, ईद उसके लिए जो रमजान के महीने में अल्लाह के राह में खर्च करे। मेरे प्यारे साथियों, उसी के लिए ईद है। इस वजह से मेरे भाइयों, इस महीने में इबादत करने की कोशिश करो। इस महीने में एक और तरीका अपनाओ, तसहरू फइन्न फिस्सुहूरि बरका। हाँ, सेहरी करो, सेहरी में बरकत है, और इफ्तार में जल्दी करो, और इफ्तार के वक्त दुआ का एहतमाम किया करो, ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करो। इस महीने में अपने बच्चों को इफ्तार के वक्त लेकर के बैठो और दुआ मांगो, क्योंकि दुआ, जब आदमी इफ्तार के वक्त अल्लाह से कोई चीज मांगता है तो अल्लाह उसके हाथ को खाली वापस नहीं करता है। आप अपने यहाँ ये भी एहतमाम करें, बच्चों को बैठाएं लेकर के, और बच्चों को भी दुआ हाथ उठा करके दुआ मंगवाए कि अल्लाह इस वक्त दुआ सुनता है। आई मेरे बेटे, अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से जन्नत मांग, अल्लाह से दुनिया की भलाई मांग। और सुबह के वक्त, सेहरी के वक्त उठो, हाँ, और फरमाया वबिलअसहारिहुम यस्तगफिरून, सेहरी के वक्त तुम अल्लाह से अपनी मगफिरत करो, अपने लिए दुआए बख्शिश करो और मांगो, गिड़गिड़ाओ। अल्लाह ताला ऐसे वक्त में बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये महीना बिल्कुल करीब है, इस महीने के अंदर एहतमाम कीजिए, कंपटीशन करे। मेरा भाई रोजाना तरावी की नमाज पढ़ता, मैं भी पढ़ूंगा। मेरा भाई कुरान की तिलावत करता, मैं भी करूंगा। मेरी बहन तरावी की नमाज पढ़ती है, मैं भी पढ़ूंगी। यहाँ पे बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने परहेट में पढ़ा है, जो बहुत सारी लड़कियां जो गुमानी के मदरसा के अंदर पढ़ी है, बहुत से लड़कियां जो बगल के बनात के अंदर पढ़ कर की आई है। अगर मस्जिदों में एहतमाम नहीं है तो औरतों की अलग से एहतमाम किया जाए। औरत के लिए तरावी की नमाज पढ़ाए, मर्दों के लिए तरावी की नमाज पढ़ाए, लेकिन एहतमाम होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। मेरे भाइयों, मनामिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, मर्द हो या औरत, दोनों अगर ईमान की हालत में हो, नेक अमल करे तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देगा। तुम मर्द, तुम भी नेकियों में कंपटीशन करो। मेरी बहनों, तुम भी नेकियों में कंपटीशन करो। मर्द अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो तुम भी अल्लाह के राह में खर्च करो। हाँ, रोजा मर्द रख रहे हैं, तुम भी रखो। मेरे प्यारे साथियों, बच्चों को भी रोजा रखने का एहतमाम करवाओ, अल्लाह के राह में खर्च करने का कंपटीशन करो, और रोजाना अल्लाह से दुआएं मांगो, बख्शिश की दुआएं मांगो। मेरे प्यारे साथियों, ये महीना बड़ा ही जबरदस्त महीना है, खुश नसीब लोगों के लिए महीना आया हुआ है। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन इस महीने में हमें अल्लाह को राजी करने वाला बना दे,
ہمیں اپنے گھروں کے اندر اللہ دینی ماحول پیدا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اس مہینے میں اللہ کے راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں ہمیں تراویح کے نماز کے اہتمام کرنے کی کرانے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی پڑھانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے. رب العالمین جب تک تو زندہ رکھ اللہ اسلام کے پر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ فرما اللہ ایمان کے پر خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.